اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا قُلْ إِنِّي صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلت علیک وآلہ وسلم بارک وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لکا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ مرکز افضلیہ کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم وصال یوم شہادت حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کے موقع پر 15 شوال المکرم جنگ احد کے اس یادگار موقع پر آئیے حضرت امیر حمزہ کے شہادت کے دن پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اللہ والوں کی باتیں مرکز افضلیہ کی جانب سے آئیے آج ہم لوگ گفتگو کی صورت میں پیش کرتے ہیں، کچھ اہم نکات پر جرا کریں گے جو قرآن حدیث اور اللہ والوں کی باتوں اور ان کے اقوال سے واضح ہے اور لیا گیا ہے، اخذ کیے گئے ہیں، جو بہت ہی امپورٹنٹ اور اصلاحی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے سورہ نساء آیت نمبر 4، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے معاذ اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، خواہ گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے ہی خلاف ہو، اگرچہ جس کے خلاف گواہی ہو مالدار ہے یا محتاج ہے، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کیا کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم گواہی میں پیچدار بات کرو گے یا حق سے پہلو تہی کرو گے تو بے شک اللہ ان سب کاموں سے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے لیے اور انصاف پر قائم رہنے اور سچی گواہی دینے کی تلقین کرتے ہیں، لہٰذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ حق کے راستے میں حق کی بات کریں اور سچے انصاف اور گواہی پر قائم رہیں۔ جہاں پر جیسی گواہی کی ضرورت ہو وہاں پر اس گواہی کو دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے کے بیچ ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ تمہاری گواہی انصاف پر مبنی ہو اور تمہارے اپنے ہی کیوں نہ ہو، اگر تم کو اپنے والدین یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینا پڑے تو حق کی بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹو۔ یہ بہت بڑی بات ہے جس پر ہم لوگوں کو غور و خوض کرنا چاہیے۔ اگلا جو موضوع ہے وہ ہے مومن اور فاسق کے ظاہری اوصاف۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4790 ہے، اس میں مومن اور فاسق کے ظاہری اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ مومن بھولا بھالا سادہ صاف گو اور شریف ہوتا ہے، جبکہ فاسق مکار فسادی اور دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے۔ اس حدیث میں رسول پاک نے مومن اور فاسق کی اور مکار اور کمینے کی پہچان بیان کر دیا ہے۔ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بھولا بھالا ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، صاف گو ہوتا ہے، سیدھی بات وہ صاف طریقے سے ہر جگہ رکھ دیتا ہے، کوئی چھل کپٹ اس کے اندر نہیں ہوتی، اور وہ شریف ہوتا ہے۔ لیکن جو فاسق اور مکار ہوتا ہے، فسادی اور دھوکے باز ہوتا ہے اور جو کمینہ ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی وہ بھولا بھالا سیدھا سادہ نہیں ہوتا ہے۔ ان صفتوں سے جو ہے اللہ کے رسول نے ہوشیار کر دیا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم جو ہے مومن اور کمینے کو اچھے سے پہچان لیں۔ مومن اور کمینے کو اس کے صفتوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یاد رہے آج جو موضوع ہے وہ کیا ہے، حق و باطل کا موضوع ہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے یوم شہادت کے موقع پر ہم جو ہے آج اللہ والوں کے اقوال اور قرآن حدیث کے حوالے سے بیان کرنا شروع کر چکے ہیں، جس میں آپ جو ہے پہچان پائیں گے کہ مومن کون ہے اور فاسق فاجر کون ہوتے ہیں، اور اس درمیان میں آپ جو ہے اللہ والوں پر صلاۃ و سلام کے لیے
دعا کریں گے اللہ سے بھی، اور خود بھی صلاۃ و سلام بھیجیں گے اللہ والوں پر، اور مومنوں پر بھیجنے کا بھی حکم ہے۔ اس لیے ہم لوگ علیہ السلام بھی کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف جو کمینے فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں اس پر لعنت بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ خود اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجا ہے ان مکاروں پر۔ جس طریقے سے سب کو معلوم ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلاۃ والسلام کا کلیجہ چبانے والے لوگ کون تھے۔ ان کے یوم شہادت پر یہ بات خراج عقیدت کے طور پر یاد رکھیے اور سمجھیے اور اپنی زندگی میں اتاریے، اور اس کو جو ہے انالائسس کیجئے کہ وہ کون لوگ تھے جو حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چباتے تھے۔ وہ گینگ کون سا تھا، وہ کون سا گینگ تھا، وہ فاسق و فاجر کا، منافق کا، جو رسول اللہ کے چاہنے والے اور ان پر ایمان رکھنے والے لوگوں کا دشمن تھا، اور ان کا جو ہے حریف تھا، مد مقابل تھا، اور رسول پاک اور مولا علی اور تمام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا۔ آج بھی ان کی نسلیں اپنا کام میں لگی ہوئی ہیں۔ اسی لیے حضرت اقبال اور دادا حضور سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو ہے نشاندہی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیشہ سے وہ جو ہے چیزیں چلی آ رہی ہیں، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و سامی۔ اس لیے شروع سے جو ہے اللہ والوں کی جماعت رہی ہے اور منافقوں کی بھی جماعت رہی ہے۔ تو ہم مومن کو بھی پہچانیں اور مکاروں کو بھی پہچانیں، یہی مقصد ہے اس بیان کا جس پر ہم لوگ آج گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آئیے کچھ اور باتیں ہم لوگ غور کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سیشن میں، جو بڑے ہی قیمتی اور بڑے ہی معیاری ہیں۔ ہر کسی پر یقین نہ کرو، کیونکہ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ جس طرح سے نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے، دیکھنے میں ایک ہی لگتا ہے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے، دونوں کے ٹیسٹ میں فرق ہے، دونوں کے فطرت میں فرق ہے۔ اس لیے آدمی کے طرح دیکھنے میں تو سب لگتا ہے، لیکن سب آدمی ہوتا نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے اللہ والا ہوتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے شیطان کے گروہ والا، شیطان والا ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے آدم کا فالوور ہوتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے ابلیس کا فالوور ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر کسی پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اس کے نیچر اور اس کے فطرت سے ہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو بات ہے سمجھنے کی ہے، اور یہ پہچان اگر جس کے اندر آ گئی تو پھر حق و باطل کی پہچان اس کو ہو جائے گی۔ کسی بزرگ نے یہ بھی کہا ہے کہ سخت دل ہمیشہ حق کو قبول کرنے سے قاصر رہے ہیں، یعنی جو لوگ سخت دل ہوتے ہیں وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ آپ چاہے ان کے سامنے جتنے قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل دے دیں، جتنی بھی چاہیں آپ قسمیں کھا لیں اور اشارے کر دیں، اور جتنے بھی دلائل ان کو پیش کر دیں، وہ حق کو قبول نہیں کرے گی۔ وہ سخت دل ہو گئے وہ ہیں۔ جو لوگ سخت دل ہوتے ہیں وہ حق کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے المیہ ہے کہ جو فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں وہ نہایت ہی سخت دل ہوتے ہیں، اس لیے وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ کتنے بھی آپ کوشش کر لیں وہ حق کو قبول نہیں کریں گے۔ بعض لوگ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے صالحین کی صحبت سے دور ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے صالحین کی صحبت سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی حرکتیں غلط کرتے ہیں اور اللہ والوں کی صحبت سے، ان کے فیض و کرم سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس کا الزام وہ دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں، جبکہ ان کو اس بات کا اعتراف ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں پر جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے اور پہچاننا چاہیے کہ آخر ہم کون سا حرکت کیے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر فیض و کرم کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور ہم محروم ہو رہے ہیں، ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، دین میں بھی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ بعض لوگ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے صالحین کی صحبت سے دور ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام شیخ صرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ شرح آداب الموردین میں فصل 7 میں لکھتے ہیں کہ اگر فرعون بھوکا رہتا، بھوک اور پیاس کی تکلیف سے آشنا ہوتا تو ہرگز خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، اس کی شکم سیری نے اسے خدائی کا دعویٰ کرا دیا۔ یعنی اگر فرعون بھوکا رہتا تو خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو فاسق اور فاجر اور جو نیچ لوگ ہوتے ہیں
ان کو بھوکا اور پیاسا رکھنا چاہیے۔ اگر وہ بھوک پیاس میں رہیں گے، شدید غم میں مبتلا رہیں گے، پریشان حال رہیں گے، مختلف مصیبتوں میں مبتلا رہیں گے، تو وہ نیچ حرکت نہیں کریں گے۔ مطلب جو نیچ لوگ ہوتے ہیں، جو نہایت ہی فاسق، فاجر، کمینے اور اس کو کہتے ہیں کہ بالکل منافق ہوتے ہیں، جو ذلیل حرکت کرتے ہیں، جن کی ضمیر مردہ ہوتی ہے، جو لوگ بالکل تحت الثری میں گرے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اخلاق و عادات سے، ان لوگوں کے لیے اگر آپ روٹی پانی کا انتظام کریں گے تو جیسے وہ کھانا کھائیں گے ویسا ہی پھر وہ بھونکنے لگیں گے، ویسا ہی جو ہے وہ اللہ والوں پر بھونکنا شروع کریں گے اور اپنی ذلیل حرکتوں سے اللہ والوں کو نقصان پہنچائیں گے اور غلط سلط بات لوگوں کو کہیں گے۔ یعنی شکم شیری جو ہے ان کے بیماریوں کو بڑھانے والی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون اگر بھوکا ہوتا تو خدائی دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ بہت ہی حکمت والی بات ہے، جس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ جب پتہ چل گیا ہو کہ کوئی شخص فاسق و فاجر اور کمینہ ہے تو کمینے کو جو ہے آپ روٹی پانی اور دعوت نہ دیں۔ روٹی پانی اور دعوت اس کو آپ دیں گے، اس کا پیٹ بھرے گا، وہ صحت یاب ہو جائے گا، تو پھر نقصان پہنچائے گا اللہ والوں کو۔ اسی لیے اس کو اسی حال میں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ فرعون اگر بھوکا رہتا تو خدائی دعویٰ نہیں کرتا۔ جیسے ہی فرعون کھانا کھا لیتا ہے وہ خدائی دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کے ڈیٹ میں جو نفس پرست لوگ ہیں، شکم پرست لوگ ہیں، جب وہ کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ میں اناج جاتا ہے اور وہ جب صحت یاب ہوتے ہیں تو ان کو طاقت اور قوت آ جاتی ہے اور وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ میں جب وہ بیمار رہیں گے، جب وہ کھانے کے پریشان رہیں گے، دانے نہیں ملیں گے ان کو، تو ٹھیک وہ جو ہے پڑے رہیں گے، جو کہ توں پڑے رہیں گے اور ان کو بھونکنے کی اوقات نہیں رہتی۔ اس لیے مخدوم بابا کی بات جو ہے ہم لوگوں کو اپنانا چاہیے کہ فاسق فاجر لوگوں سے دوری اختیار کریں اور ویسے لوگوں کو کھانا تک نہ کھلائیں، ویسے لوگوں کو پانی تک نہ پلائیں۔ کس کو؟ جو کمینہ ہے، جو اہل بیت پر بھونکنے والا ہے اور جو اللہ والوں کا دشمن ہے، ویسے لوگوں سے دوری اختیار کیجیے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیجیے۔ یہی انصاف ہے اور یہی مخدوم بابا کا تعلیم ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کے آستانے پر جانے والا اس وقت بزرگ ہوگا جب وہ اس کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بزرگ کے آستانے پہ چلے جا رہے ہیں تو وہ اللہ والا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ والا تبھی ہوگا جب وہ اس کے راستے پر چلے گا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، ان کے سیرت اور کردار، ان کے تعلیم کو اپنی زندگی میں اتارے گا۔ صرف مزار پر جا کے چادر چڑھانے سے یا صبح شام فاتحہ پڑھنے سے کوئی اللہ والا نہیں ہو جاتا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ راستہ جاننے اور راستہ طے کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم جان گئے کہ راستہ ایسے ہے، ایسے ایسے جانا ہے، لیکن ہم پہنچ نہیں گئے۔ ہم جب اس راستے پر چلیں گے، اس کو طے کریں گے، تبھی ہم پہنچ پائیں گے۔ اس لیے راستہ جاننا اور بات ہے اور اس پر چلنا اور بات ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس لیے راستہ کو جانیے بھی اور راستہ پر چلیے بھی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ غرور وہ آگ ہے جو دل کی تمام قابلیتوں کو جلا کر برباد کر دیتی ہے۔ غرور اور تکبر اور حسد وہ آگ ہے جس میں تمام قابلیتیں جل جاتی ہیں اور انسان کو جو ہے پستی میں ڈھکیل دیتی ہیں۔ زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب زندہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہے تو مردہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ فالتو اور بکواس ہے، یہ چٹھی چپاتی کی باتیں ہیں۔ کیونکہ زندہ لوگوں کی باتیں چاہے وہ قرآن کی ہوں یا حدیث کی ہوں یا اللہ والوں کی تحریر کی ہوں، سب زندہ لوگوں کو انسپائرڈ کرتی ہیں اور ان کو سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن جو مردہ لوگ ہیں اس کو صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اپنے نفس کی خواہش، ٹھیک ہے، اپنا سوارتھ اور اپنا مطلب سمجھ میں آتا ہے، باقی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا یہ ایمان کے کمال کی علامت ہے۔ یعنی کسی بزرگ نے کیا خوب کہا کہ اپنے ساتھ اگر دوسروں کا خیال رکھیے تو یہ اچھا ہے، صرف اپنے بارے میں مت سوچئے کہ میں تو بھائی ایمان والا ہو گیا ہوں اور مجھے دوسروں کی کیا فکر ہے۔ اگر آپ ایمان والے ہو گئے ہیں تو اور لوگوں کو بھی ایمان والے بنائیے، اچھا ہے۔ آپ اگر اللہ والوں کی راہ میں چل رہے ہیں تو دوسروں کو بھی چلائیے، یہ بہتر ہے، یہ ایمان کے کمال کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کمال ایمان ہے۔ یعنی ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ ہم اپنے بھی خیال رکھیں
اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کو بھی آگے بڑھنے کے لیے پریرت کریں، یہ نہ کہ صرف اپنے ہم جو ہے کمبل اوڑھ کر کے گھی پی لیں، ایسا نہیں ہو، اپنے بھی گھی پیجئے، دوسروں کو بھی گھی پلائیے، تب پتہ چلے گا کہ آپ ایمان والے ہیں اور آپ کے ایمان کا کمال ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ میزان الحکمت جلد 3 صفحہ نمبر 358 پر یہ بات درج ہے۔ یعنی حضرت علی کہتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہے، جس کو شرم نہیں آتا ہو۔ شرم نہیں آتا ہو مطلب ایک ہی غلطی کو بار بار کرتا ہو، ایک ہی غلطی کو بار بار دہراتا ہو، جو گناہ ایک بار کر چکا ہو بار بار کرتا ہو، تو کتنا بے حیا انسان ہے۔ اس بے حیا انسان سے اللہ بھی دشمنی رکھتا ہے اور اللہ والے بھی دشمنی رکھتے ہیں، اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ویسے بے حیا لوگوں سے دوری اختیار کریں اور اس سے دوری بنا کر کے رکھیں، کیونکہ اللہ کا دشمن ہم لوگوں کا دشمن، اللہ کا دشمن اللہ والوں کا دشمن ہے، وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ بے حیا انسان با حیا انسان کے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھیے۔ صحیح بخاری 2587 میں ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف قائم کرو۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈریے اور اولاد کے درمیان انصاف قائم کیجیے۔ ایسا نہیں کہ ایک اولاد کے لیے کچھ اور دوسرے اولاد کے لیے کچھ اور، جتنے بھی اولاد ہیں سب کے لیے برابر انصاف کیجیے اور انصاف قائم کیجیے گا، تبھی آپ مانے جائیں گے کہ آپ تقوی اور پرہیزگار والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ ایمان والا بننے کا ڈھونگ کر رہے ہیں، کیونکہ ایمان والے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ انصاف نہ کریں، ان کو انصاف کرنا ہوگا۔ لوگوں کو دیکھ کر نقل کرنا چھوڑ دو، ورنہ اپنی چال بھی بھول جاؤ گے، پھر کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ یعنی لوگوں کو دیکھ کر کے اس کے دیکھا دیکھی نہیں کرنا چاہیے، اپنی چال کے مطابق چلیے اور اپنے ڈائریکشن، اپنے بزرگوں کے ڈائریکشن پر چلیے، دوسروں کو دیکھ کر کے اس کو جلدی جلدی فالو کرنے اور اس کو نقل کرنے کا کوشش مت کیجیے۔ منافق کسی کا دوست نہیں ہوتا صاحب، جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی چھڑ دیا فاسق و فاجر کی باتیں اور دشمنان اہل بیت اور دشمنان اسلام کی باتیں، لہٰذا منافق کسی کا دوست نہیں ہوتا، جان لیجیے۔ منافق اللہ والوں کا تو دوست نہیں ہوتا، وہ اپنوں میں بھی آپس میں ایک دوسرے کا دوست اور وفادار نہیں ہوتا، وہ بہت ہی نیچ لوگ ہوتے ہیں۔ جو منافق ہوتے ہیں بہت ہی نیچ لوگ ہوتے ہیں۔ منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہنم کا نچلا گڈھا جو حاویہ ہے نا، حاویہ تیار کر رکھا ہے، اسی لیے کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ کافر اور مشرک سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ بیوقوف کو سمجھانا گویا بحث کو اور بڑھانا ہے، اسی لیے یہ کوشش نہیں کیجیے کہ ہم بیوقوف کو سمجھا دیں گے، کیونکہ وہ بحث کو اور بڑھا دے گا اور وہ کبھی سمجھے گا نہیں اور نہ مانے گا، اس لیے سوائے جھگڑے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بیوقوفوں سے دوری اختیار کیجیے اور منافقوں سے ہٹ جائیے، یہی بہتری ہے۔ بیوقوف کو سمجھانا گویا بحث کو اور بڑھانا ہے۔ یہ ابھی آپ جو ہے مرکز افضلیہ کے بینر تلے یوم شہادت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر حق و باطل کے توسل سے کچھ کڑوی اور کچھ سچی باتیں اللہ والوں کے حوالے سے اور قرآن حدیث کی روشنی سے بیان کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا۔